Sure. Assalamu alaikum everyone, and to Mughira bhai, Assalamu alaikum wa وعليكم rahmatullahi wa السلام barakatuh. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. So first of all, I should introduce myself. I am Ahmed Shafqat from the School of Science and Engineering at LUMS. So I'll be moderating this event today. So I welcome you all to this talk hosted by LRS, which is about like the battles that we have to make for the uncertainties about future that we have in our heart. So our agenda for today's talk is how to battle these uncertainties and fear and guilt that we have in our heart regarding the future. And also, how do we define success? Is it just attaining the worldly pleasures and worldly happiness, or it's like becoming closer to Allah subhanahu wa ta'ala in order to gain pleasure of our heart, the real pleasure of our heart. So we'll discuss these all things in our today's talk. So next point is to introduce Sir Mughira Rahman. He has a great academic career, and first of all, he's a chronic sciences graduate from the University of Lahore. After that, he is also ACCA certified, and he has also got his master's degree in applied accounting from the university from Oxford Brookes University from in UK. So after that, from the religious point of view, he is a guest speaker at many TV channels like Huda TV and other TV channels, and he is also a reputable speaker at many universities, IBA alums, like he is today with us. So I would like to call Sir Mughira Luqman to take over and introduce his topic to us. Thank you. جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ کہ ایوری تھنگز نظر آ رہا ہے آپ سب کو. ان کیس اگر نہ آ رہا ہو تو پلیز لیٹ می نو. ٹھیک ہے ان شاء اللہ, بیکاز میں نے کیمرہ اپنے سامنے تھوڑا سا دور رکھا ہوا ہے. سو ان کیس اف اینی پرابلم اکرز دین پلیز لیٹ می نو ان شاء اللہ. Okay, let's begin inshallah. Jazakallah khair first of all to the brother Mus'ab and all the brothers who are involved in this session today. کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا. مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ اس قابل سمجھا کہ میں ایک بہت ہی ذمہ داری والی پوسٹ پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر سکتا ہوں, کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو کہ یہ جو ذمہ داری والی پوسٹ ہے, ہم عام طور پہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پوسٹ پر جو بھی بندہ چاہے جس طریقے سے چاہے بات کر سکتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوسٹ ہے. یعنی جب ہم یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں دین کی, تو ان فیکٹ وی آر ایکچولی ریپرزینٹنگ our Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں بہت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے اپرچونیٹی دی, یا پھر کسی جگہ سے کسی طریقے سے آپ بہن بھائیوں نے, یہ بردرز اینڈ سسٹرز نے مجھے کنسیڈر کیا کہ آئی ایم ورتھی انف ٹو ایکچولی اسپیک ٹو یو آن دس ٹاپک ٹوڈے. تو جزاکم اللہ خیرا. آج کا جو ٹاپک ہے بیسکلی, ویسے تو بہت کچھ آپ نے باتیں سنی بھی ہوں گی اور بہت سی چیزیں ہم کرتے بھی رہتے ہیں. اس بارے میں ورک شاپس وغیرہ لیتے رہتے ہیں, بکس بھی پڑھتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ کچھ بڑی بیسک لیول کی ڈسکشن کر لیں, اور کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جب آپ لوگ مجھے ٹاپک دیا گیا کہ آپ اس پہ کچھ بات کریں, تو آئی واز تھنکنگ کہ میں کن ایسپیکٹس پہ بات کر سکتا ہوں. تو کچھ 2-3 پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیے تھے, تو انشاءاللہ اسی کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرتا ہوں آج انشاءاللہ. دیکھیں یہ ٹاپک امپورٹنٹ کیوں ہے, اور وائی از دس ٹاپک نیسسری اینڈ امپورٹنٹ فار اس. اس کی بہت بڑی ریزن ہے, اور وہ ریزن یہ ہے کہ یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں, زندگی ہے, آبویسلی ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ گزر جانی ہے. یعنی اس دنیا کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے گزر جانا ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. اور بہت بڑے اسکالر ہیں, یعنی کئی اسکالرس کی یہ اوپینین ہے, وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس میں سے ایک بلیسنگ ہے کہ انسان پہ جو مشکل آتی ہے, جو پریشانی آتی ہے, الٹیمیٹلی اٹ ہیز ٹو گو اوے. یعنی اس نے کسی نہ کسی وقت میں اس کو ختم ہو یعنی یہ چلے جانا ہے. تو دنیا نے تو گزر جانا ہے, دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا اینڈ کیسا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بھی گزر جاتی ہے کچھ لوگوں کی مشکل بھی گزرتی ہے, کچھ لوگ بہت
چیلنجز کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور چیلنجز ہر بندے کے اپنے الگ الگ ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ ایک ہی چیلنج اس کو ایک ہی چیلنج ہو, یعنی پاورٹی کا چیلنج ہو. نہیں, بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں. کسی کی فیملی کے ریلیشن شپس کے مسائل ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے ظاہر ہے پاورٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن ہر بندہ جو ہے اس دنیا کے اندر الٹیمیٹلی وہ کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ضرور ہے. لیکن اصل بات یہ ہے, کنکلوژن اس بات پہ ہوتی ہے اور فیصلہ اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا اینڈ کیا ہے. مطلب what is the end, what did یعنی actually happen at the end, that's actually the most important question. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم, جو ایکشنز ہیں they are based upon their conclusions and their ends. ہماری زندگی کا اینڈ کیا ہے بیسیکلی وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو زندگی اچھی گزری ہے, بری گزری ہے, لیکن اگر ہمارا آخر اور اینڈ اچھا ہے تو وی کین ہیو اے گریٹ ہوپ اینڈ ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آگے بھی چل کے چیزیں اچھی ہوں گی. تو بہرحال ٹاپک بیسکلی کیوں ہم نے چوز کیا, دا پرائمری ریزن واز کہ یہ چیز یعنی الٹیمیٹلی ہر بندہ اس بات پہ اس بارے میں کنسرنڈ ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں اس یعنی جو ہمیں لائف اللہ تعالیٰ نے دی ہے, عطا کی ہے, اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ بھی ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں, جب ہم اپنے اینڈ پر ہوں, ہم اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہوں, تو ہمیں ایک اطمینان ہو, ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یار ہم نے دنیا میں کچھ کیا ہے, ہم نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا. یعنی سب سے بڑی کامیابی ایک شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے وہ ریگریٹ نہ ہو, نہ اس کو اپنے پاسٹ کے اوپر کوئی ریگریٹ ہو, اور نہ اس پاسٹ کی وجہ سے اس کو اپنے فیوچر کا خوف ہو کہ یار میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, پتہ نہیں میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری. سو دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ دیٹ یو کین گیٹ, کہ آپ کو اطمینان ہے, پرسکون ہو کہ یار yes, I was given 60 or 50 or whatever years of my life, لیکن الحمدللہ I don't have major regrets of what I did in the past. اور مجھے امید ہے کہ جو میں نے کام کیے ہیں, یہ جو بھی میں نے زندگی گزاری ہے, اس کی وجہ سے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور یہی بگیسٹ چیز ایک انسان کا کنسرن ہوتی ہے اس دنیا کے اندر, اور اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ بیان کیا ہے. آپ دیکھیں 2 ورڈز اللہ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال کیے ہیں. ایک ہے جس کو ہم خوف کہتے ہیں, اور ایک ہے جس کو ہم حزن کہتے ہیں. خوف کہتے ہیں فیئر کو, جو کہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے, جو فیوچر کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اور ایک ہے حزن, حزن کہتے ہیں غم کو. اور جو عربک لیکسیکالوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حزن بیسیکلی ان چیزوں پر غم کو کہتے ہیں جو کہ آپ کے پاسٹ میں ہوا ہو, یعنی آپ کے ریگریٹس ہیں, ان کی بیسس پہ انسان کو جو غم ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیا, یہ پھر میری زندگی میں یہ ہوا, یا مجھے یہ جھیلنا پڑا, تو اس پہ جو انسان کو غم ہوتا ہے اس کو ہم حزن کہتے ہیں عربی لینگویج میں. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک نہیں 10 جگہوں پہ کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بے شمار جگہوں پہ اگر آپ اس کو سرچ کرنے لگیں تو نیومرس پلیسز پہ اللہ تعالیٰ نے اس فینومینا کو ذکر کیا ہے. تو سب سے بڑا یعنی کامیابی یہ ہے, سب سے بڑی اچیومنٹ میری اور آپ کی یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں, ہمارا اینڈ جب ہو, جو ہمارا لاسٹ مومنٹ ہو, جب ہم اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ لائف ریویو ایک تھیوری بھی ہے نا کہ when you are in your death bed تو your whole life actually flashes before your eyes, right? آپ کو اپنی پوری زندگی نظر آتی ہے, آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھتے ہیں, یعنی جو آپ نے زندگی گزاری ہو, اگر آپ کو موقع مل جائے, کچھ وقت مل جائے آپ کو ٹائم گزارنے کا اور آپ کو سوچنے کا فار ایگزامپل اس حوالے سے, تو انسان کو پوری زندگی نظر آتی ہے. اور اس وقت یہ کنڈیشن انسان کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ یا تو خوف فیئر کا شکار ہوتا ہے, فیئر بھی ہوتا ہے اور غم بھی ہوتا ہے ظاہر, چونکہ پاسٹ میں برے اعمال کیے ہیں یا پھر پاسٹ کو اچھا نہیں گزارا, تو اب اس کی بنیاد پر انسان کو پھر خوف ہوتا ہے. تو پرائمریلی ہمارا کنسرن جو ہے وہ یہ ہے
اور یہی ہمارا ٹاپک ہے بیسکلی کہ ہم کس طریقے سے انشور کر سکتے ہیں اس بات کو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس نہ ہمیں خوف ہو اور نہ ہم غمگین ہوں. اور اسی طریقے سے جو ہماری فیوچر کی انسرٹنٹیز ہیں، فار ایگزامپل جس کا تعلق ہماری لائف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، چیلنجز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی گائیڈ لائنز ہمیں پتہ چل جائیں جن کے ذریعے ہم ایک اچھے اور باوقار انداز سے اور ایک کانفیڈنٹ اور ایک رسپانسبل پرسن کے تھرو ہم زندگی گزار سکیں. تو ان کچھ پوائنٹس کے حوالے سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ. تو پہلی چیز تو یہ بات ہے کہ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو سٹیٹس ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ سٹیٹس کن لوگوں کو ملے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس سٹیٹس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں اپنے اولیاء کے ساتھ. یہ ورڈ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، اولیاء، ولی اللہ جسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ کا دوست. تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹس جو ہے بیان کیا ہے، اور اس کو خاص طور پہ سٹیٹس کو اپنے اولیاء اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے کہ دس از دیئر سٹیٹس، یہ ان کی کنڈیشن ہوگی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الیونس کے اندر فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، جو فرینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اولیاء کون ہیں؟ یعنی اولیاء کا مطلب کون، یعنی یہ ولی اللہ کی جو ہم ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں بہت زیادہ کامنلی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ جب ہم ولی کی بات ذہن میں آتی ہے ہمارے ذہن میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ولی از سپوز ٹو بی این انڈیویجول جو کہ شاید اس دنیا سے بالکل ماورا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم نے یہ سٹیٹس ایسے لوگوں کو دیا ہوتا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ جن کو ہم شاید پتہ نہیں ہم کیسے ولی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ ہم کبھی بھی، ہم میں سے کوئی بندہ، ایک سین آدمی اس طرح کی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا، نہ وہ چاہتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے یہ مختلف یعنی یہ جو روڈز کے اوپر لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے بال بکھرے ہوتے ہیں، اور نہ انہوں نے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، نہ ان کو اپنی صفائی کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کو اپنے کسی بھی قسم کے مینر کا خیال ہوتا ہے، اور ہاتھ میں انہوں نے پتہ نہیں چینز پہنی ہوتی ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہوتا ہے. اور وہ بار بار، اور وہ بڑا، اور ہمارے ہاں پتہ نہیں ہم میں سے لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ جب مانگنے آتے ہیں کہ یار اگر ان کو نہ کر دی تو یہ پتہ نہیں بد دعا کر دیں گے. وہ باقاعدہ کہتے ہیں، مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی دفعہ وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میری زبان بڑی کالی ہے. تو کالی زبان کا مطلب یہ ہے کہ میری بد دعا لگ جاتی ہے. تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یار اگر ان کو ہم نے نہ دیا، یہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں لیاذ باللہ. کوئی اس طرح کا ہمارا نا فینومینا ہمارا بنا ہوا ہے، ہم ایسی چیزوں کو، ہم ایسے لوگوں کو ولی سمجھتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے؟ ولی کی ڈیفینیشن قرآن مجید میں اللہ نے خود بیان کر دی. ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ولی کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں کہ ولی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہے، اللہ کا دوست وہ ہے جو ایمان لے کے آیا، وکانوا یتقون، جو اللہ پہ تقوی رکھنے والا ہے، جو اللہ کے بارے میں کنسرنڈ ہے، جو گاڈ کانشیس آدمی ہے. یعنی جس کی زندگی کے اندر جب اس کو کوئی چوائس ملتی ہے، when he has to make a decision between any action، مطلب when he is given with a choice to make in anything، تو اس کا biggest concern یہ ہوتا ہے کہ یار میرے اللہ کیا کہیں گے اس بارے میں، یعنی میرا دین کیا کہتا ہے اس بارے میں. اس کے ذہن میں خیال ضرور آتا ہے اور وہ اس کے بارے میں کنسرنڈ ہوتا ہے کہ میرے اللہ کو یہ بات پسند بھی ہے کہ نہیں پسند. تو وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو اللہ پہ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، یعنی دوز who are God conscious people، یہ ہیں اللہ کے ولی. اور جو اللہ کے بارے میں جتنے زیادہ کنسرنڈ ہیں، جن کو اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ احساس ہے اس بات کا کہ میرا رب کیا کہے گا، میرا دین کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے دوست ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کو میں اپنا ولی کہتا ہوں. آپ کی ڈیفینیشن، اور خاص طور پہ یہ جو لوگ جو ڈرگز کے اوپر ہوتے ہیں، الیاذ باللہ، کپڑے پھٹے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں. ہم ان کو اللہ کا ولی نہیں سمجھتے، اور قرآن مجید یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ڈیفینیشن کے اندر یہ ولی نہیں.
تو ولی اللہ کے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ یہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. اور یہ ولایت کا جو کانسیپٹ ہے یہ انسان کو تبھی ملتا ہے جب انسان، اور یہی انسان کی حقیقی کامیابی، یہی انسان کی حقیقی کامیابی اور اینڈ اور اچیومنٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سکسیس کو کس طریقے سے ڈیفائن کیا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس بندے نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہے. تو کامیابی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی. دنیا کی کامیابی مل جاتی ہے. اچھا، ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ون آف دا ریزنز کہ وائی ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں فیوچر کے بارے میں، بہت بڑی ریزن ایک یہ کیا ہے کہ ہم نے دنیا سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوتی ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشنز دنیا سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کے اندر میرا الٹیمیٹ پرپس یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو بی، مجھے دنیا کے اندر ہر چیز مل جائے. شاید پوزیشن جو ہے، ہم عام طور پہ اپنی سکسیس کو پوزیشن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یعنی میرے پاس اگر فلاں چیز ہے، میں اگر فلاں چیز کی آنرشپ میرے پاس ہے، میں فلاں گاڑی رکھتا ہوں، یا میرے پاس فلاں چیزیں ہیں، میرے پاس فلاں ڈگریز ہیں فار ایگزامپل، یا میرے پاس فلاں جو ہے پاپولیرٹی کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ میں نے میٹ کر لیا ہے، یا میرے پاس فلاں چیزیں ہیں، تو ہاں اب میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہوں. تو میرے نزدیک میری ورلڈلی پوزیشن از ایکچولی سکسیس. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھا اور کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، they stood by it، صرف بات نہیں کی بلکہ ثم استقاموا، وہ کھڑے ہو گئے. ان کو پتا تھا کہ یہ جب میں کہہ رہا ہوں تو میرے لیے دنیا آسان نہیں ہوگی، it wouldn't be easy for me. اور دنیا کے بارے میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، طول الامل اس کو کہتے ہیں عربک لینگویج میں، یہ ایک مومن کا رویہ نہیں ہے. مطلب بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کوشش نہ کریں، یو ڈونٹ میک این ایفرٹ ٹو گیٹ اینی تھنگ، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے نزدیک دیٹ شوڈنٹ بی دی اینڈ، بلکہ دیر آر، جسے کہتے ہیں نا، کچھ ایسے ہورائزنز بھی ہیں جو بیونڈ اس کے جاتے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو لک ایٹ. آپ کا ویژن جو ہے اٹ شوڈ ٹرانسینڈ، یو نو، اٹ شوڈنٹ بی لمیٹڈ ٹو دا، یعنی آپ 2-3 چیزوں کے اندر یا مخصوص چیزوں کے اندر اپنے آپ کو لمٹ نہیں کر سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا لارڈ ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا and then they stand by it، پھر وہ اس کو ہولڈ کرتے ہیں، اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے میرے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں کوئی خوف ہونا چاہیے، نہ تمہیں کوئی ریگریٹ ہونا چاہیے پاس میں. وہی والی بات، خوف اور حزن. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور پھر وہ خوشخبری دیتے ہیں کہ پریشان نہ ہو. کیونکہ ایک دیکھیں ہمارا فیئر ایک تو یہ ہے نا کہ ہماری انسرٹنٹی، ہمارا بگیسٹ فیئر کیا ہوتا ہے؟ انسرٹنٹی. یعنی موت سے ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، رائٹ؟ اور اس وقت جب انسان موت کے وقت ہوتا ہے تو آلدو لوگ اس کے ارد گرد بہت زیادہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے فیملی فرینڈز اکٹھے ہوتے ہیں، بیکاز انسان کی کنڈیشنز عام طور پہ، اگر میں نارمل سرکمسٹانسز کی بات کروں، جب انسان کسی بیماری کی وجہ سے، کسی ڈیزیز کی وجہ سے اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. خاص طور پہ کووڈ کی سچویشن آپ نے دیکھی ہے، اور ہمارے بہت قریبی اور جاننے والے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوگا ظاہر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ میرا کوئی ایکسپیرینس ایسا نہیں. وی ہیو ایکسپیرینسز جہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، they were breathing their last in fact. تو جب آپ ان سے، انسان اس وقت نا بڑی ایسی کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ انسان بظاہر تو ساروں کے سامنے ہوتا ہے، سارے لوگ ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، طبیب اطباء جو ہیں اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، ڈاکٹرز، فزیشنز، دنیا جہان کے ہر ایکسپرٹس اس کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا ہے، اس وقت بہت اکیلا ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں
بھی سب سے پہلے جو انسان کو اس چیز کا یعنی اس فیلنگ کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا، جب اس دنیا سے انسان جائے گا، تو سب سے بڑی انسان کے لیے ڈیفیکلٹی کیا ہے؟ وَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس دن سب سے پہلے چیز جو انسان اس دنیا سے ختم کر کے جاتا ہے وہ انسان کے ریلیشن شپ سے، ہر قسم کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. انسان بہت اکیلا فیل کرتا ہے، اس کو کوئی ہوپ کی امید ہوتی ہے. ہی نیڈس ویری، یعنی اسے کچھ نہ کچھ ہوپ چاہیے ہوتا ہے، کچھ امید مل جائے مجھے. وہ ساروں کے سامنے ہوتا ہے، ساروں کے ساتھ ہوتا ہے، بٹ اسٹل ہی از الون، ہی از آئسولیٹڈ. وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے. اور یہ ہم میں سے ہر بندے نے یہ جرنی اکیلے کرنی ہے. ریممبر، اس میں آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. نہ آپ کے والدین ہوں گے، نہ آپ کے فرینڈز ہوں گے، نہ آپ کے اسپاؤسز ہوں گے، نہ آپ کے لوڈ ونز ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا. اکیلے ہم سب نے جانا ہے. تو اس وقت انسان کو کیا چاہیے؟ ایک انسان کو ایک ہوپ چاہیے ہوتا ہے نا، ایک امید چاہیے ہوتی. اور وہ امید کیا ہے؟ کہ کوئی بندہ اس کو یہ کہہ دے کہ یار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. تو اس لمحے پر پھر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اس وقت فرشتے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا. تخافوا کا مطلب یہ ہے کہ ڈرو نہیں، جو بھی تم نے کیا ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی آل رائٹ. ولا تحزنوا، اور جو تم نے پاس میں تم سے غلطیاں ہوئی ہیں forget about it انشاءاللہ، یار کوئی مسئلہ نہیں. وابشروا بالجنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جنت ان کو دکھا دی جاتی ہے، ان کے سامنے جنت کو رکھ دیا جاتا ہے، ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. They're given the glad tidings of Jannah and paradise، اور اللہ کی نعمتوں کی بات ہوتی ہے تو ایک دم اس کے اوپر اطمینان آ جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے. اس کے لیے جان نکلنا اس کی آسان ہو جاتی ہے. وہ جو اسٹوپرز آف پیگنز، جو اسٹوپرز آف ڈیتھ کے اندر وہ یا ایگنیز آف ڈیتھ کے اندر وہ ہوتا ہے نا، تو اس وقت جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ یار نہیں، I can survive this, I can do this. وہ فرشتوں کا جو آنا اور اللہ کی مدد. اور اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. آپ نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں پسند کرتا اللہ بھی ملنا نہیں پسند کرتا. اللہ بھی نہیں ملنا پسند کرتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو موت کو پسند کرے؟ obviously she understood کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ موت. تو in other words she expected کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ she assumed actually کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ موت کو پسند کرتا اللہ بھی اسے پسند کرتے ہیں، اور جو موت کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی ناپسند کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑی نیچرل سی بات ہے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ موت مرنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ سے ملنے کا واحد ذریعہ موت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی لاسٹ زندگی کے آخری ایام میں ہوتا ہے، اور انسان خاص طور پہ جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے آ کے اس کو جب خوشخبری دیتے ہیں جنت کی، اور اسے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تو پھر وہ بڑا خوش ہوتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ جب اس کو پتا ہو نا کہ میرا یہ اینڈ ہے اور مجھے جنت ملنے والی ہے اور مجھے یہ کچھ ملنے والا ہے، پھر انسان جلدی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھے میری جان جلدی نکلے، اور وہ اس کو امبریس کرتا ہے. تو جب وہ اس کنڈیشن میں پھر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں ملوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس وقت جب وہ یہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے ملوں. اور on the contrary، اگر جب انسان کے اس کنڈیشن میں ہے اور اینجلز آگے، فرشتے دیکھیں، فرشتے نے تو آنا ہے، یا تو وہ اچھے فرشتے ہوں گے یا برے فرشتے ہوں گے، اور انسان کو اپنی موت سے پہلے ہی فیصلہ یہ نہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. تو ہوگا کیا کہ جب برے فرشتے آتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انسان کو وہ الٹا پورا ایک آپ سمجھ لیں کہ 180 ڈگریز کے اوپر ان کا رویہ ہوتا ہے. وہ ڈراتے ہیں، ان کو بار بار ان کے گناہوں کو یاد کرواتے ہیں، ان کے برے ایکشنز کو یاد کرواتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا، تم یہ کرتے تھے.
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ. آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا، تم جو کام کرتے رہے ہو نا، یہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے، یہ کام کرتے رہے، وہ کام کرتے رہے. ان کی جو بگیسٹ ریگریٹس ہوں گے وہ یاد دلائیں گے ان کو. لیکن اور پھر جب وہ یہ دیکھے گا تو پھر وہ اللہ سے ملنا نہیں پسند کرے گا. تو جب وہ اللہ سے ملنا نہیں پسند کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں پسند کریں گے. اللہ بھی کہیں گے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ بڑی غیور، بڑی غیرت والی ذات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا بہت زیادہ انحصار اس چیز پہ ہونا چاہیے، ہماری پرائمری جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ یار میرا اینڈ کیا ہے. دنیا obviously because we have to live this world. I don't say کہ دنیا کو آپ نیگلیکٹ کریں، دنیا کو آپ وہ نہ کریں، دنیا آپ کا کنسرن ہے. لیکن اگر دنیا نہ بھی ملے تو کیا بات ہے یار، ہم مسلمانوں کی ایکسپیکٹیشنز ایسی نہیں ہونی چاہیے. ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت بڑی ہوتی ہیں. یہ دنیا کی نعمتیں، ہمارا ایمان جو ہے، ہماری ویلیو جو ہے، ایمان کی ویلیو جنت ہے. دنیا جیسی نعمتوں کے پیچھے ہم اپنی ایفرٹس 100% نہیں لگا سکتے. We cannot give our whole to this world. This world does not deserve that. آپ کی جو ویلیو ہے بہت بڑی ویلیو ہے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا. پتہ آپ کو، آپ کے لیے دنیا کے اندر، آپ جیسے لوگوں کے لیے دنیا جو ہے وہ، جب تک آپ جیسے لوگ ہوں گے تو دنیا قائم رہے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آخری ایمان والا شخص اس دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آئے گی. جس دن قیامت آنے لگے گی، اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کو اٹھا لیں گے. اور قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو بدترین لوگ ہوں گے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا. قیامت جو ہے، ڈے آف، آپ سمجھ لیں دا ڈومز ڈے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کن پر قائم ہوگا؟ وہ مسلمانوں پہ نہیں، بلکہ وہ یعنی جب تک ایک بھی ایمان والا زندہ ہے، there is hope، امید ہے. اللہ اس دنیا کو رکھیں گے. اور یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. دنیا میں کتنے لوگ ہیں ایسے؟ ہر جگہ آپ دیکھیں کہ ریلیجس سوسائٹیز ہوتی ہیں، یونیورسٹیز میں خاص طور پہ مسلم سوسائٹیز میں تھوڑے سے لوگ آتے ہیں. بہت تھوڑے لوگوں کا کنسرن ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اپنے معاشرے سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں جن کے نزدیک یہ باتیں واقعی اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ وہ اپنی جو ہے نا دن کا کچھ وقت جو ہے آدھا پونا گھنٹہ اس کے لیے نکال لیں. بہت کم لوگ ہیں. تو بیسکلی پرائمرلی جو ہے میری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کا بڑا مشہور قول ہے، امام غزالی رحمہ اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا. لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن جب موت آتی ہے تو جاگ جاتے ہیں. تو بیسکلی موت سونا نہیں ہے، موت ہمارا جاگنا ہے. انفیکٹ یعنی ہم سمجھتے ہیں موت کے بعد انسان کو نہیں، موت کے بعد ہی تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے، اور اصل زندگی ہی وہی زندگی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ون آف دا ریزنز وائی وی ہیو سو مچ فیئر فار دی انسرٹنٹی، اس کی بہت بڑی ریزنز ہے کہ ہماری انڈیو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس دنیا سے. وی ہیو ٹو ریڈیوس دوز ایکسپیکٹیشن. دس ورلڈ ڈز ناٹ ڈیزرو دیٹ. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈ جو امپورٹنٹ ریزن میں سمجھتا ہوں، ظاہر ہے ہم نے دنیا کے لیے تیاری نہیں کی، ہم نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کی. اور جب تیاری نہیں کی، obviously no one wants to go to Allah subhanahu wa ta'ala in a way کہ ہم تیار نہیں. اور میں اگر آپ سے پوچھوں، سب سے اگر اپنے آپ سے سوال کریں، میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہم میں سے اس وقت جو بھی آن لائن ہے، جو سیشن کو لے رہے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو اگر اللہ تعالیٰ ابھی بلائیں اسی وقت، یا اس کی ابھی موت واقع ہو جائے، تو وہ یہ کہہ سکے میں اللہ کو فیس کرنے کے لیے ریڈی ہوں؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے ایسا؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں، تو اس سے بڑی دنیا، پھر میں سمجھتا ہوں دنیا جہان کی نعمت آپ کے قدموں کے نیچے. یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. آپ سے بڑھ کر کامیاب شخص اس دنیا میں نہیں ہے، اور آپ سے بڑا مضبوط آدمی کوئی نہیں ہے. آپ کو کچھ دنیا کا بڑی سی بڑی جو ہے دنیا، اللہ کی بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں آپ کے سامنے ریزہ ہو سکتے ہیں، اگر آپ اتنا کانفیڈنس رکھتے ہیں اپنے اندر. یہ آپ کی اتنی بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا. اور یہ پچھلے دنوں کووڈ کی سچویشن تھی، تو آئی واز اے وکٹم آف کووڈ ایز ویل.
اور اٹس بن لائک آلموسٹ مجھے رمضان میں ہوا تھا کووڈ، اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دس ایکسپیرینس ود یو گائز. اور رمضان میں ہوا کووڈ، اور بس ابھی اس ٹائم مجھے بھی اتنا نہیں پتا تھا، تو کافی زیادہ کوئی ابھی تک آپ سمجھ لیں کہ پھر 20 days مجھے بخار رہا، اور 20 days کے بعد چیک اپ نہیں کروایا، کیونکہ ظاہر ہے ایک انسان کو چیک اپ کروانا ایک سیلف، ایک انسان کو، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نا کہ سیلف ڈینائل میں کچھ لوگ رہنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ تو اگنورینس از اے بلیسنگ، رائٹ؟ تو اسی بلیسنگ کے حوالے سے جو ہے نا میں نے نہیں کروایا. ویسے بھی اہمیت بھی اتنی نہیں دی کچھ، کیونکہ بخار الحمدللہ اتنا سیویئر نہیں تھا. لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ آفٹر رمضان کے بعد مجھے شروع سے ایسما کی تھوڑی سی تکلیف تھی، الرجی تھی. میری والدہ جو ہیں ان کو الرجی تھی، تو مجھے بھی میں نے بھی اس کو انہیریٹ کیا. تو ہوا یہ کہ وہ جو سمٹمز تھے، یعنی یہ جو عجیب، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کی جو ہے نا، جنہوں نے 100% ریکور نہیں کر سکے. اٹس بن لائک آلموسٹ ابھی اگلا رمضان آنے لگا ہے، پورا سال ہونے لگا ہے، لیکن ابھی تک مجھے مطلب آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل. میرے لنگس میں نہیں سمجھتا وہ اتنے مضبوط ہیں. مجھے ابھی بھی کئی دفعہ جو ہے نا وہ انہیلر لینا پڑتا ہے، فار ایگزامپل اس کے پفس لینے پڑتے ہیں. اور بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کروں تو ابھی مجھے سانس چڑھ جاتا ہے. اور یہ مطلب میں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ مطلب اٹس ہیپننگ. بہت سے لوگوں کے ابھی تک سمٹمز بھی نہیں گئے، رائٹ؟ میرا ایک دوست ہے جاننے والا ہے، وہ بتا رہا تھا اس کی کزن کا یہ معاملہ ہے کہ اس کی سینس آف اسمیل جو ہے یا وہ چلی گئی اور ابھی تک نہیں آئی. ابھی تک اٹس بین لائک 9 to 10 months اس کا نہیں ہو سکا. بہرحال بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آئی واز وکٹم آف دیٹ. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک جب خاص طور پہ پچھلی چھوٹی عید کے بعد ایک دم پیک آیا تھا کووڈ کے کیسز کے اندر، تو بہت زیادہ ڈیتھس ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور ظاہر ہے میں وکٹم تھا، اور سانس خراب ہو جاتا تھا. اور میرے پیرنٹس جو کہ باہر ہوتے تھے، اور آئی واز میں بہن بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ اکیلا تھا. تو آئی واز لائک کہ یار پتہ نہیں، اگر اللہ نہ کرے جس طریقے سے سچویشن تھی ہاسپٹلس کی کہ لوگوں کے پاس they did not have actually وہ مطلب کوئی کیئر کرنے والا بھی. میں نے کہا میرے پاس تو کوئی کیئر کرنے والا بھی نہیں ہے کہ جو مجھے اٹھا کے لے جائے وہاں پہ، یا پھر اگر اللہ نہ کرے وہ جو سلنڈرز وغیرہ ہیں وہ جو لینی پڑتی ہیں ان کو وہ نہ ملے، فار ایگزامپل. تو بس میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ یار شاید یہ آخری دن ہے اور آخری ایام ہیں. تو مطلب کچھ فیلنگس کافی زیادہ اس پہ میں اوور ویلمنگ فیلنگس جو ہے نا میں نے ایکسپیرینس کی، جس طرح انسان کو ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ہے توبہ استغفار بھی بہت زیادہ کیا. اور واقعی وہ ٹائم ایسا تھا کہ جس میں ایمان کی جو لذت ہے نا وہ آپ کو ایکچولی فیل ہوتی ہے جب انسان اتنا ہوتا ہے نا کہ جب سمجھتا ہے کہ یار وہ سب ختم ہونے والا ہے، قریب ہو جانا. کوئی ایک دن ایک دو دن میں اچانک ہی آپ کو پتہ کہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان نہیں سروائیو کر سکتا. بہرحال تو بتا یہ رہا ہوں کہ ایک پوسٹ پڑھی میں نے کسی بندے کی اس دوران، اسی کنڈیشن کے اندر، اس فیلنگز کے اندر، کہ اس نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، بنیادی نمازیں پڑھتے ہیں جو اللہ نے بیسک آبلیگیشنز ہیں ہماری، زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی میجر حلال اور حرام کا اہتمام کرتے ہیں، بڑی بیسک لیول کی باتیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، تو پھر آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ وائی آر یو ایکچولی ہوپ لیس، اور وائی آر یو افریڈ آف ڈیتھ؟ تو پھر آپ جیسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے. تو میں نے جب یہ بات سوچی تو میں نے کہا، غور کیا، میں نے کہا یار واقعی پتہ نہیں ہم سمجھتے ہیں، اور شاید ہمیں ڈرنا بھی چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. وی نیڈ ٹو بی افریڈ. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو بی افریڈ بفور. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک الگ ٹاپک ہے ویسے کہ ہوپ اور فیئر کے درمیان کیا ہے. انشاءاللہ کوئی موقع ملا اٹس اے ڈیٹیل ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے کہ ہاؤ ڈو وی مینٹین بیلنس بٹوین ہوپ اینڈ فیئر، کیونکہ ایک مسلمان سے دونوں ریکوائرڈ ہیں. اور یہ بڑے ڈسکشنز اور سوالات بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ انسان کو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے یا اللہ سے امید زیادہ رکھنی چاہیے. بارہ نہیں پوری ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان بیسک کاموں کو کر رہے ہیں اور آپ کے اللہ کا تقویٰ بھی ہے اور بیسک اپنے آپ کو آپ حرام سے بچا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، you don't need to be afraid of anything. اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اللہ کے بارے میں be positive about اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ
ہم جیسے لوگوں کو نہیں ضائع ہونے دیتے. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. تو ہم جیسے لوگ انشاءاللہ آئی ایم اسیومنگ کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے انشاءاللہ. وی آر دا پیپل دیٹ دس دنیا از میڈ فار. وی آر دا پیپل جس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. رائٹ. تو آئی تھنک دس از امپورٹنٹ اینڈ دس از ہائیلی. اور تو ہمیں اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا. دا تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو بی کنسرنڈ اباؤٹ از ڈو وی ہیو, کیا اللہ کے بارے میں ہم حسن ظن ہیں, ہم اللہ کے بارے میں پازیٹیو ہیں کہ نہیں ہیں, یا اللہ کے بارے میں ہم بھی نیگیٹو ہیں, ہم بھی ہر چیز کو اپنے برڈن اپنے آپ پہ رکھنا چاہتے ہیں, ہر برڈن کو خود بیئر کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں جی, انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہوں. جیسے وہ میرے بارے میں ایکسپیکٹ کرتا ہے, زیوم کرتا ہے, میں ویسے ہی اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہوں. اگر وہ میرے بارے میں اچھا زیوم کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں. جب وہ میرے بارے میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنے لوگوں کے پاس, جب وہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی, کہ جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو پھر میں بھی اس کو اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ, جب وہ اپنے دوستوں یا اپنے فرینڈز کی گیدرنگز کے اندر جو ہے مجھے ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہت بہتر گیدرنگ جو فرشتوں کی ہوتی ہے اس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو اللہ کے بارے میں جو ہے وہ ہوپلیس نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ میں پچھلے دنوں رپورٹ پڑھ رہا تھا WHO کی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی. It was like I think 6 months ago. اسٹیٹسٹکس میں دیکھ کے حیران ہو گیا, پوری دنیا کے اندر اس ٹائم ہوپ یعنی 1 ملین پوری دنیا کے اندر لوگ خودکشی کرتے ہیں. پاکستان کے اندر صرف ریکارڈ ہے ہر سال 6000 سیوسائڈل کیسز ہوتے ہیں. 6000. کس لیے؟ اللہ پر نا امیدی ہے, مایوسی ہے, ہوپلیسنس ہے اللہ کے بارے میں. تو ایک بندہ جب اللہ سے اچھی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں رکھ رہا تو ہاؤ کین یو اسیوم کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ یعنی میں آپ کے بارے میں نیگیٹو ہی ہوں, میں آپ کی طرف سے جو بھی میری طرف سے آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو نیگیٹولی اس کو اسیوم کر رہے ہو. تو کیسی ایکسپیکٹیشنز, آپ جب اللہ سے نیگیٹو ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہو, آپ کیسے اسیوم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو سب کچھ بہتر کر دے گا, ہی ول میک دا ہول ورلڈ فار یو اور ایوری تھنگ فار یو, دا all rainbows and sunshine and stuff like that. نہیں, ایسی بات نہیں. آپ کو اللہ کو اتنی امپورٹنس دینی ہوگی اپنی لائف کے اندر, اور آپ کو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہوگا. اور میں بتاؤں, آپ حیران ہوں گے, یہ حسن ظن اور یہ مایوسی سے بچنا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کی پوری لائف اس کے ایوالو کرتی ہے, اس کے ارد گرد آپ کا پورا دین اس کی اوپر بنیاد رکھتا ہے, اس کے اوپر بیس کرتا ہے. آپ حیران ہو ذرا, یہ ایگزامپل ہم بڑا پڑھتے تو ہیں, بڑا غور نہیں کرتے. کبھی غور کریں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کے پاس بھیجا تھا؟ فرعون کے پاس نا. ہم تو اپنے پولیٹیشینز کے بارے میں کتنے نیگیٹو ہیں, پاکستان کے بارے میں اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ یار ہم تو کوئی فائدہ نہیں ہے یار, یہ تو بس ہم باہر جاتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں, یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. ہم میں سے میجورٹی لوگ جو باہر جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں مایوس ہو جاتے ہو, ان کے اندر مایوسی ہوتی ہے. میجورٹی کی بات میں کر رہا ہوں, ایکسیپشنز ہوتی ہیں جو وہاں پہ سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, جو سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہاں پہ کچھ نہیں ہے, نہ سیکورٹی ہے. میں سمجھتا ہوں مسائل ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نہیں, لیکن مایوسی کی وجہ سے کیوں جاتے ہیں؟ ہوپلیسنس ہمارے اندر کیوں ہے؟ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. سبحان اللہ, کبھی قرآن مجید کی آیات پہ غور کریں, دل ہل جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اے دونوں, ہارون اور موسیٰ جائیے فرعون کے پاس جائیے, ہو سکتا ہے لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, کہ ہو سکتا ہے تمہاری کوئی, اور نرم بات کریں اس کے ساتھ, سخت بات نہ کیجیے گا, کوئی نرم بات کریں, تو ہو سکتا ہے اس نرم بات کی وجہ سے اس کا دل اللہ کی طرف وہ ڈر جائے, اللہ سے اس کا دل نرم ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے بارے میں ہوپلیس نہ ہو, پر امید ہو کے جاؤ. فرعون جیسے بندے کو, who is a definition of evil, جس کو ہم کہتے ہیں نا فیرو, the great Pharaoh,
اس کو ہم ایول کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں. جس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا, جس نے خدا کو چیلنج کیا تھا, اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہوپ لیس نہ ہو. کیونکہ اگر حضرت موسیٰ اس کے بارے میں ہوپ لیس ہو جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی ایفرٹ نہ کرتے اس کے لیے, اس کو دین پہ لانے کے لیے. اللہ کہتے ہیں لعلہ یتذکر او یخشی, ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے, ہو سکتا ہے اس کو تمہاری ایڈوائس سمجھ آ گئی, ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے. سو اللہ کے بارے میں ہوپ لیس نہ ہوں, اللہ کے بارے میں امید رکھیں. دیکھیں شیطان کی آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. شیطان کیا چاہتا ہے, شیطان کی سب سے بڑی چال ہمارے بارے میں کیا ہے؟ شیطان ہمارے ساتھ نا گیم کھیلتا ہے. وہ ہمیں پہلے دو چیزیں نا شیطان کے پاس, ایک خوف ہے ایک امید ہے, انہی کے اندر ہمیں پھنسائی رکھتا ہے. ہماری اپنی زندگی ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے, زندگی میں گناہ کرواتا ہے, اور گناہ کروانے کے بعد, گناہ کروانے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ پر امید کرتا ہے. اللہ کے بارے میں بڑے ہم ہوپ فل ہوتے ہیں. کیا ہوپ فل ہوتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے گا, کوئی بات نہیں یار, کر لو. اور جب گناہ کر لیتے ہیں, گناہ ہو جاتا ہے, اس کی باتوں میں آ کے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں, تو اب وہ جو ہوپ ہوتا ہے پہلے کہ اللہ معاف کر دے گا, اب مایوس کر دیتا ہے انسان. حالانکہ الٹا ہونا چاہیے. الٹا کیا ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے سے پہلے انسان کو یہ ڈر ہو اللہ سے کہ نہیں, اللہ مجھے نہیں معاف کرے گا, میں نے نہیں کرنا. تب خوف زیادہ ہونا چاہیے. اور اگر فرض کریں انسان سے گناہ ہو بھی جائے, غلطی ہو بھی جائے, تو اس کے بعد کم از کم انسان کو امید نہیں چھوڑنی چاہیے, بلکہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. لیکن وہ الٹ کر دیتا ہے. کیوں؟ اس میں اس کو بینیفٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی جو ہے اپنی انسرٹنٹیز کے ساتھ جو ہے بیٹل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بتاؤں کچھ بھی نہیں ہے, یہ مشکل نہیں ہے. مسلمان کی زندگی, حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, ایک بندہ آیا کہتا ہے میں امام احمد بن حنبل اتیت الیک بخراسان, میں آپ کے پاس خراسان سے آیا ہوں سفر کر کے, ایک سوال پوچھنے کے لیے. متی الراحہ, ایک مسلمان کو آسانی کب ملے گی, کب سکون ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ عند اول قدم فی الجنہ, کہ جب وہ پہلا قدم جنت میں رکھے گا. مسلمان مومن اگر وہ سچا مومن ہے تو اس کو وہ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے میرے لیے جو ہے نا آل رینبوز اینڈ سن شائن بن جائے گی. نہیں, اللہ دیتے ہیں, یہ نہیں میں کہتا, حیات طیبہ بھی اللہ کا وعدہ ہے, پاکیزہ زندگی. بٹ اگر انسان یہی کہے کہ یہ الٹیمیٹلی دنیا میں ملنا چاہیے اور یہی ایک سائن ہے, انڈیکیشن ہے کہ میں صحیح ہوں, تو یہ غلط ایکسپیکٹیشن ہے. آئی تھنک وی شوڈنٹ ڈو دیٹ. تو آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر فار دا سیشن. انفارچونیٹلی اگر لائیو ہوتا تو میں انٹریکشن بھی کر پاتا, لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آن لائن سیشنز کے اندر کے بعض اوقات کنیکشن وغیرہ کی وجہ سے یا پھر آپ کو انٹریکشن کی وجہ سے, یعنی لمیٹیشنس کی وجہ سے ٹیکنالوجیکل آپ جو ہے وہ نہیں کر پاتے. تو بہرحال کسی کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے تو پلیز گو آن. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آئی وڈ بی ایبل ٹو انشاءاللہ respond to you guys. Jazakallah khair. Jazakallah so much, Sir Mughira. You gave us some of your precious time. So if anyone has any questions, you can carry on. So Sir will answer your questions. Then we'll end up, inshallah. I have a question, Sir Mughira. Yes, please. Jazakallah khair. Ji. So the Quran says that وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. It mentions that, and another ayah also you mentioned the ayah that أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. So my question is, according to the Quran and Hadith, is this pointing to only the hereafter, or is it possible to achieve this state within this world? That's my question, that short question. Jazakallah khair. دیکھیں مصعب, the question is really good. Actually میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے انکار نہیں, ہمارا یہ اس بات سے انکار نہیں ہے دنیاوی سکسیس, لیکن ہم دنیاوی سکسیس کو یا دنیاوی بینیفٹ کو ڈیفینیشن نہیں سمجھتے سکسیس کی. مطلب اٹس اے سورس, ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ضرور ہیں, بٹ اٹس ناٹ اے ڈیفینیشن آف سکسیس.
باقی آپ یہ سمجھیں کہ ایک بندے کو دنیا میں آخرت ملے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من عمل صالحا فلنحینہ حیاتا طیبہ, کہ جس بندے نے ایمان لے کے آیا, the one who believed, اور نیک عمل کیے, تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. اب پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو شاید دنیا کی ساری بلیسنگز مل جائیں گے. یہ ایکسپیکٹیشن غلط ہے لگانا اللہ سے, کیونکہ اللہ نے یہ دنیا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دار الجزا نہیں بنائی, یہ دنیا دار الامتحان بنائی ہے. it's a place where جہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ چیلنجز فیس کرنے ہیں. امتحان کا مطلب کیا ہے؟ you're totally 24/7 you're put onto the test. ٹھیک ہے نا, آپ خود دیکھیں, ایک مشکل سے ہم کہتے ہیں یار ایک مسئلہ حل ہوا, نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, یہ مسئلہ حل ہوا, نیا مسئلہ آ جاتا ہے. کنٹینیوسلی آپ کی جو ہے یہ کوشش اور آپ کی محنت چلتی رہتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے خوف علیہم ولا هم یحزنون دنیا میں نصیب ہے. یہ ساری دنیا کی آیات ہے نا, ان الذین قالوا ربنا اللہ, ثم دنیا میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا ضرور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو بظاہر بہت پریشانیاں نظر آ رہی ہوں گی, بہت مشکلات نظر آ رہی ہوں گی, لیکن یعنی ایک جو بندہ واقعی اس لیول کو اچیو کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی سے اتنا خوش ہے کہ وہ he becomes a source of خیر and benefit for other people. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی مومن کی جو مومن کی طرح ہے. مومن کی طرح کون سا درخت ہے؟ یعنی اگر آپ سارے ٹریز کو دیکھیں تو کون سا ٹری ایسا ہے جو سب سے زیادہ مومن یا ایک مسلمان سے ریزمبل کرتا ہے؟ تو صحابہ نے مختلف بات کی. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, یا پھر عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ عنہما, وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ شاید یہ نا ڈیٹ پام ہے, پام ٹری ہے. تو پام ٹری یعنی یہ جو کھجور کا درخت ہے یہ ہے. تو ہوا یہ کہ کہتے ہیں لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یار باقی سارے صحابہ سوچ رہے ہیں, اس کا مطلب اٹ وڈ بی جسٹ, اگر میں نے بتا دیا تو ایک عجیب سا لگے. تو سارے بڑے صحابہ موجود تھے تو چپ رہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ یہ نخلہ, وہ جو ہے نا پام ٹری ہے. تو پام ٹری کو اگر آپ دیکھیں, آپ کو اس پہ غور کریں کہ جو کھجور کا درخت ہے ڈیزرٹ کے اندر, اور جو عربین جو ڈیزرٹس خاص طور پہ جو اب تو ماشاءاللہ کافی ڈیولپڈ ہو گئے, لیکن ان علاقوں میں دیکھیں جب اللہ کے رسول کے دور میں ریت اور صحرا ڈیزرٹ ہے, اور وہاں پہ ایک درخت کا ہونا, ایک کھجور کا درخت از اے سمبل آف ہوپ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دیکھیں کہ وہ درخت, وہ کھجور کا درخت جو ہے پورا سال رہتا ہے, رائٹ, اور اس کے جو فروٹس ہیں دے آر آلویز دیئر. جتنی مرضی سیویئر کنڈیشنز ہو جائیں وہ ہمیشہ ایک سو, حالانکہ اتنی سخت کنڈیشنز میں ہوتا ہے, لیکن اٹس ناٹ اونلی سروائیونگ, اٹس ایکچولی لیونگ ایز ویل. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وی ٹینڈ ٹو, a Muslim does not survive in this world, he lives the life. living اور surviving میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو he is not only دنیا کے اندر وہ خوش ہے, مطمئن ہے, پرسکون, but he is actually sharing that happiness and benefit and خیر with other people as well. تو definitely دنیا میں اس چیز کا وعدہ ہے. ہاں دنیا میں possessions کا وعدہ نہیں ہے, آخرت میں تو possessions کا بھی وعدہ, لیکن دنیا کے اندر ایک پاکیزہ زندگی, ایک blessing, ایک blessed life, ایک اطمینان, ایک self sufficiency, اس کے اللہ نے وعدہ کیا. So this is what it all evolves around, inshallah. I hope that answers the question. Jazakallah khair for the detailed answer. So we have another participant who wants to ask the question. So Muhammad Zulkarnain, you can carry on. Assalamu alaikum, brother. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, you're Joseph. So brother, my question is related to this kind of overthinking I'm doing these days, and I have been victim of this overthinking. And recently I got this kind of spiritual awakening, یا اب سمجھ لیں کہ مجھے ایک تھوڑی سی ریئلائزیشن ہوئی کہ جو میں اوور تھنکنگ کرتا ہوں چیزوں کے بارے میں, اٹ کوڈ بی اباؤٹ اینی تھنگ لائک, سو از اٹ ریئلی لائک ایکچوئل concerning thoughts or just whispering of shaitan? So I came up with this like concept کہ شیطان آپ کے کانوں میں whispering کرتے ہیں and he's kind of de-tracking. So میرا question یہی ہے کہ how you make that line جہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ now it's not real concern or it's not real thinking, actually it's just shaitan playing tricks with you. Hope you understand my question. That's a great question. Alhamdulillah. جزاک اللہ خیر. بالکل, بلکہ مزے کی بات ہے آج دو سسٹرز نے مجھ سے سوال کیا ہے. مطلب میں آج اپنا ان باکس دیکھ رہا تھا فیس بک کا, تو اتنے میسیجز پڑے تھے میں ان کو شاید دیکھ بھی نہیں سکا.
تو 2 questions یہ آئے ایگزیکٹلی یہ والے اوور تھنکنگ کے بارے میں کہ آئی ایم لائک پتہ نہیں بہت زیادہ کنسرنڈ ہوں میں خاص طور پہ اس بارے میں, اور what do I have to do, اور میں اس کی وجہ سے میری بہت زیادہ میں اس کا انزائٹی کا شکار ہو رہی ہوں. تو اس کے بارے میں دیکھیں, انزائٹی ہو, خوف ہو, بعض لوگوں کو بعض اوقات انسان دیکھیں بعض اوقات انسان نا اپنے بارے میں بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور بظاہر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں اچھا کام کر رہا ہوں, مثال کے طور پہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے, اور بظاہر وہ شیطان اس کو کہہ رہا ہوتا ہے, مطلب اس کو فیل یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت ایک اچھا عمل ہے, لیکن وہ اچھا عمل نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے اگر کوئی سمجھنا ہو کہ یہ جو میری کنڈیشن ہے یہ درست ہے کہ غلط ہے, تو یو کین ڈٹرمن بائی اٹس کانسیکوینسز. اگر یہ اوور تھنکنگ یا اس طرح کے تھاٹس آپ کو, وہ کسی بارے میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں, وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, پازیٹیو چیزوں کے بارے میں, جیسے میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو یہ تھا, ایک نے کہا کہ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے, تو اللہ سے ڈر لگنا تو ایک اچھی بات ہے نا, رائٹ, لیکن میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تو اس سے ہوتا کیا ہے, کیا ڈز اٹ بینیفٹ یو, ڈز اٹ ہیلپ یو, ڈز اٹ میک یو پرو ایکٹیو, اور ڈز اٹ میک یو پیسو, اینڈ ڈز اٹ ٹیک یو اوے فرام, نہیں مجھے وہ میں کچھ نہیں کر سکتی, میں نماز نہیں پڑھ سکتی, میرے سے یہ نہیں ہوتا, مجھ سے نہیں. میں نے کہا دین اٹ از فرام شیطان. تو شیطان جو ہے وہ دیکھیں, شیطان از دا بیسٹ, ہی ہیز مور ایکسپیرینس دین اینی ادر پرسن انڈیویجول. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ ایکسپیرینس گین کر رہا ہے, ہیومینٹی کے بارے میں شاید سب سے زیادہ اس کو اس وقت پتہ ہے اللہ کی کریشن میں, رائٹ. تو وہ اس کو ایکسپیرینس ہے, اس کو پتا ہے کہ اس بندے کو میں نے اس کے ساتھ اس بندے کے ساتھ میں نے یہ ٹیکٹک اور اسٹریٹجی یوز کرنی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحزن من الشیطان, جو غم ہے وہ شیطان کی طرف سے. تو اگین وہی والی بات ہے کہ شیطان کبھی بہت زیادہ آپ کو, بعض اوقات کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اوور تھنکنگ کر کے وہ اتنا بڑا وہ اس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, ریگریٹ ان کا جا ہی نہیں رہی ہوتی, تو دے بیکم ایکچولی دی سائیکولوجیکل کنڈیشنز ان کی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یعنی تو یہ سب چیزوں میں ڈیفائن جو ہے, آپ بس یہ دیکھیں کہ یار یہ آپ کو الٹیمیٹلی آپ کا نتیجہ کیا ہے, ویئر از اٹ ایکچولی ٹیکنگ یو. اگر وہ آپ کو کسی اچھی جگہ لے کے جا رہا ہے, اگر اس کی وجہ سے آپ کے اندر خیر موجود ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے میری لائف اچھی ہو رہی ہے, کہ میں اچھے اعمال کر رہا ہوں, یا میری پریکٹسز یا میری کمپنی اچھی ہو گئی, یا میرے یعنی اٹ از ہیلپنگ می آؤٹ ان فیکٹ, تو آئی تھنک دین یو کین اسیوم کہ یہ آپ کے لیے خیر اور بہتر ہے. لیکن اگر یہ آپ کو نیگیٹو امپیکٹ آپ کو کریٹ کر رہی ہے تو پھر آبویسلی دس از فرام شیطان, اور بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. اور آئی تھنک اٹس ویری گڈ کوشچن. یہ اس طرح کے سوالات علماء سے ضرور پوچھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ علماء سے پوچھ کے کیا کرنا ہے, یہ تو میری اپنی پرسنل کنڈیشن ہے, مجھے خود اسیس کرنا. نہیں, بعض اوقات انسان کو نہیں پتہ چلتا. سو آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے ٹو ڈیٹرمن, اینڈ obviously اپنی کنڈیشن آپ اسکالر کے ساتھ شیئر کر کے, یا کسی ایسے بندے سے, ناٹ اونلی دا اسکالر, obviously کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ ہو, یا کوئی اپنی فیملی کے اندر کوئی بڑے والد ہوں, پیرنٹس ہوں, بھائی ہوں, بہن بھائی ہوں, ان سے کوئی اچھے فرینڈز ہوں, ان سے ڈسکس کریں, ان سے مشورہ لیں. تو آئی تھنک انشاءاللہ بڑی آپ کو بینیفٹ مل سکتا. جی. So I think there are no other questions. I had a question. Oh, I'm sorry. جی Faraz, brother Faraz. Okay. Assalamu alaikum, brother. Walaikum I had a assalam. I had a question about the current pandemic situation. So as you know that pandemic situation, quarantine, our communication is barely zero. So, and also it is believed that for the growth of a person, it is necessary to plunge into self-discovery and then to apply what he has learned into the practical world. So what would you suggest that one should do in current scenario to, the first part, the self-discovery could be, continued by reading the Quran and listening to scholars like you. But how do you apply those things? Because for me personally, I do read the Quran, but when someone says, what have you read? And I just say that who I am right now and how I behave is the Quran that I have learned. So what would you suggest in this context? Thank you. جزاک اللہ خیر برادر فراز. آئی تھنک تھنگز آر ناؤ بیٹر, اینڈ آئی تھنک اب تو چیزیں کافی بہتر ہوتی جا رہی ہیں کووڈ کی سچویشن کے حوالے سے, اینڈ وی کین ہیو اے لٹل بٹ آف انٹریکشن. آف کورس جو بھی ہماری لمیٹیشنس ہیں جن کا ہمیں SOPs کا خیال رکھنا چاہیے اوبیسلی. سو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جو کمپنی آف گڈ فرینڈز ہے نا, that's amazing. You can never ever
یہ نہیں, اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے آپ کو. مجھ سے کوئی بھی بندہ پوچھے نا مغیرہ بھائی, مجھے کسی بندے نے, میں ہمیشہ مجھے یاد آتا ہے یہ بات, مجھ سے ایک بھائی نے پوچھا کہ مغیرہ بھائی ایڈوائز می 3 things, میں صرف 3 کام کر سکتا ہوں, آپ مجھے 3 کام بتا دیں اور اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کروں گا, لیکن آپ مجھے ایسے 3 کام بتا دیں, if I do that میری پوری زندگی بدل جائے, and I would become the happiest person in the world, اور بہت سکسیزفل دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی, خاص طور پہ دینی اعتبار سے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتا ہوں. تو what do I do؟ میں نے کہا 3 کام اگر آپ کرنا چاہتے ہو, پہلا کام آپ یہ کریں کہ نماز کی حفاظت کریں, کیونکہ نماز جو ہے وہ آپ کو برائی سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ برائی جو ہے نماز آپ کو فحاشی کے برے کاموں سے, امورل کانڈکٹ وغیرہ سے روکتی ہے. اور اگر اس کا مطلب ہے نماز آپ کو نہیں روک رہی ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے there is some problem in the prayer, you have to protect that. اسی لیے قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون. دوسری چیز میں نے کہا کہ دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ کمپنی آف گڈ فرینڈس ہے. میں نے کہا اپنے فرینڈس کی اچھی کمپنی جو ہے نا اس کو جوائن کریں. اس کے لیے باقاعدہ آپ کو اگر محنت کرنی پڑے, آپ کو ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑے, اس کو نکالیں. ڈونٹ بلیٹل دس. اچھے دوست جو ہیں وہ کوئی چھوٹی نہیں, بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین از ایکچولی اے وے آف لیونگ, اٹس ناٹ جسٹ فیو تھاٹس اینڈ بلیف سسٹمس, نہیں, پورا وے آف لیونگ. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. تم میں سے ہر بندہ غور و فکر کرے, سوچ سمجھ کے اپنے دوست بنائے. ان ادر ورڈز, آپ کی دوستی جو ہے وہ ایک کانشیس ایکٹ ہونا چاہیے, وہ انکانشیس ایکٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں عام طور پہ دوست کس طرح بنتے ہیں, بھائی کسی کے ساتھ گپ شپ لگی دوست بنا دیے, کوئی کسی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اچانک کوئی ایسے ہی کوئی اسکول میں مل گیا, تو یعنی نیچرلی ہم دیکھتے ہیں انکانشیسلی ہم اس دوستی کو کرتے ہیں نا. اللہ کے رسول کہتے ہیں دوست بنانے والا جو ایکٹ ہے وہ کانشیسلی کرو. آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے, کوشش کریں, محنت کریں, ریسورسز اسپینڈ کریں, اس کی آپ کو کمپنی ملے, آپ کو اس سے خیر ملے گی. ٹھیک ہے, تو کانشیسلی ایک چیز کو بنا. تیسری چیز میں نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے کسی ریلیجس ایجوکیشن, خاص طور پہ دین کی تعلیم کے اندر اپنے آپ کو انگیج کریں. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, دیکھیں علم جو ہے نا وہ آپ کو اسٹیبل رکھتا ہے, وہ آپ کو دین کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے. جیسے جیسے آپ کا دین, آپ کا علم بڑھتا رہتا ہے, آپ کے اندر ریلیجس میچورٹی جو ہے, اسٹیبلٹی, وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کئی دفعہ ایمان ہائی ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, تو اچھے عمل کر لیتا ہے, اور بعض اوقات جو ہے جب ڈاؤن ہوتا ہے چھوڑ بھی دیتا ہے. لیکن علم جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے وہ آپ کو ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور آپ آہستہ آہستہ چیزوں کو ریئلائز کرنا شروع ہو جاتے ہو. آپ کو جو ہے نا سیلف ریئلائزیشن ایگزیکٹلی وہ آپ کو علم سے ملتی ہے. کیونکہ جتنا آپ علم میں آگے بڑھتے ہو اتنا زیادہ آپ کو سیلف ڈسکوری ہوتی ہے کہ اچھا یار مجھے یہ بھی نہیں پتا. اور جب نیا نیا انسان دین سیکھنا شروع کرتا ہے, علم حاصل کرنا, تو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, میں بہت بڑا عالم ہوں. میں نے بھی سمجھا اپنے آپ کو, اور بڑے مزے کی اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں انسان کے ساتھ. ابھی ٹائم نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا اپنے ایکسپیرینسز. تو لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب اب میں اس اسٹیج پہ آتا ہوں نا, تو یار مجھے جو احساس ہوتا ہے کہ یار اچھا میرے اندر یہ بھی لیکنگ ہے, میرے اندر یہ بھی لیکنگ ہے, میرے اندر یہ بھی لیکنگ ہے, یہ بھی لیکنگ ہے. اور یہ واقعی انسان کے اندر ہیوملٹی لے کے آتی ہے. انسان بہت سے بینیفٹ ہوتے ہیں. تو دین جو ہے وہ علم, دین کا علم وہ سب سے بیسٹ سورس آف سیلف ڈسکوری ہے. اور دین کا علم ایک ہے انسان خود حاصل کریں. ابھی آپ پاس آن لائن ریسورسز ہیں الحمدللہ, آپ سن سکتے ہیں. لیکن کمپنی آف فرینڈز اور کمپنی آف ٹیچر کے بغیر, ٹیچر کے ساتھ علم حاصل کریں. کوئی اچھا استاذ, کوئی اچھا دین, جس کو آپ اللہ سے دعا بھی کریں. ظاہر ہے نماز کے اندر آبویسلی آپ کا اللہ سے کنیکشن بن جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ 3 کام آپ کر لینا تو آپ ایسے مضبوط پٹھے بن جائیں گے کہ کوئی بندہ آپ کا جو ہے نا وہ, میرا نہیں خیال کہ کوئی فتنہ انشاءاللہ ہوگا جس کو آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور میرا بس ایک اور سوال تھا, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. دیکھ لیں برادر سلام. جی آپ کی نا آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے فراز, پتہ نہیں مجھے آ رہی ہے, آپ کو بھی آ رہی ہے؟ باقی اب آ رہی ہے آواز؟ آپ بہتر ہے. اچھا, تو میرا سوال مطلب ٹھیک ہے, مطلب باتیں کی ہیں, مطلب ان کو کرنا چاہیے, مگر ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے مطلب انسان کی زندگی میں, کیونکہ کافی چیزیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی.
تو وہ ایک کافی اوور ویلمنگ ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے اور بندہ بس ایک طرح سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ بس بیٹھ جاتا ہے اور اس آہستہ آہستہ وہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اندر سے اس کو کھا رہی ہوتی ہیں. تو وہ مطلب نا امیدی ایک سے چھا جاتی ہے جبکہ وہ چاہ بھی نہیں رہا ہوتا کہ نا امیدی چھائے. اور اس وقت پرٹیکولر پوائنٹ پہ مطلب وہ چاہ رہا ہوتا ہے کوئی کسی سے سن لے کچھ. جی بالکل میں سمجھ گیا. دیکھیں فراز, we need to appreciate what Allah subhanahu wa ta'ala is actually giving us. ہم لوگ سمجھتے نہیں, ہم لوگ اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ now you are present here and you are communicating and you are listening to Allah's message. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری طرف سے نہیں, یہ بھی اللہ کی خیر ہے. یہ بھی اگر ہم انسان دیکھنا شروع کر دیں نا, اگر آپ ادھر ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, میں یہ بھی ہو جاتا ہوں, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہے اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے یا پھر کسی بھی جگہ پہ آپ یہ احساس رکھتے ہیں کہ یار میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے, میں قرآن کے ساتھ کنیکشن کروں, میں دین کی بات سننا چاہتا ہوں, میں اللہ کی بات سننا چاہتا ہوں, اور آپ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں اور آپ آ گئے ہیں اس جگہ پہ. Isn't it a sign, isn't it enough to appreciate and to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala? یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت, یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ آئے ہوئے ہیں. تو آپ یہ بالکل نہ سمجھے کہ مایوس ہو جائیں. ہاں, جو ایکشن, جو پریکٹس آپ کو دین سے دور لے جائے, آپ کہہ سکتے ہیں ہاں وہ میری خیر نہیں, وہ میرے لیے نقصان ہے, یہ اللہ کی طرف سے زحمت ہے. لیکن اگر مشکلات کے باوجود آپ دین پر آ رہے ہیں, آپ بار بار یہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ کی خیر آپ سے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں میری بات سنیں, آپ تو اپنے بارے میں مایوس ہو جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں شیطان ہمارے بارے میں مایوس نہیں ہوتا. رائٹ, ہم عمل کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا, حضرت حسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یا ابا سعید, ابو سعید مجھے بتائیں کہ الرجل یخطی ثم یتوب ثم یخطی ثم یتوب ثم یخطی ثم یتوب, ایک بندہ ہے وہ گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, متا کب تک یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اور کب تک اس کو ہوپ لیس ہو جانا چاہیے؟ تو حضرت حسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الی ان ییأس الشیطان من, یہاں تک کہ شیطان اس سے مایوس ہو جائے. تو آپ دیکھیں شیطان ہمارے بارے میں مایوس نہیں ہوتا, اس کو پتا ہے کہ وہ ہم سے ایک برا عمل کروا سکتا ہے, اگر میں نے توبہ کر بھی لی پھر بھی ہم سے کروا لے گا, وہ ہم سے مایوس نہیں ہوتا. لیکن ہم علیاذ باللہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں, اپنے آپ سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو شیطان ہمارے بارے میں ہوپلیس نہیں ہو رہا, ہم ہوپلیس ہو رہے ہیں. تو اصل میں ایز لانگ ایز یو آر میکنگ این ایفرٹ, گناہ ہونا غلط, مطلب گناہ ہونا از ناٹ, گناہ ہونا وہ انسانیت ہے, اٹس ہیومینٹی. لیکن گناہ سے اور خاص طور پہ جب انسان توبہ کر لے, ہاں گناہ پر توبہ نہ کرنا اور اس پہ ڈٹ جانا اور اس کو کوشش نہ کرنا ریزالو کرنے کی, یہ غلط چیز ہے. تو ایز لانگ ایز یو آر میکنگ این ایفرٹ, آپ کوشش کر رہے ہیں, گناہ بھی ہوں, یہ جو مطلب آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل, کوئی چیلنجز ہوں, جو بھی ہوں, ایز لانگ ایز یو آر میکنگ این ایفرٹ, ٹرائنگ, خیر ہے, ایمان ہے, یہ ایمان کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیوں مایوس ہونے کی ضرورت ہے یار. باقی یا میں بتاؤں, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں یہ تو چیلنجز ایک علماء کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں میرے ساتھ آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے چیلنجز ہوں. ہر بندے کو اپنی نیچر کا پتہ ہے, ظاہر اللہ نے پردے رکھے ہوتے ہیں, ہمارے سے بھی کئی گناہ ہو جاتے ہیں, ہم سے بھی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہمارے اوپر بھی کئی دفعہ ڈی موٹیویشن کی اسٹیٹ آتی ہے. لیکن فرق کیا ہے, ہم پھر کھڑے ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں یار, ایک دن گر گئے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. دیٹس دا اونلی ڈفرنس, اور کوئی فرق نہیں پڑتا. جزاک اللہ خیر. I hope that answers the question. Thank you so much, sir. Sir, we have another question. I'm sorry we are Okay, taking so much of your time. نہیں, it's okay, inshallah. So, Noor Naveed, please go on with your question. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کنفیوژن ہے کہ اللہ پر توکل اور اسباب کو بیلنس کیسے کرتے ہیں. یہ تو آیا کہ مومن کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, کہ مومن کے لیے اللہ کافی اور پروٹیکشن کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے چچا حضرت ابو طالب نے پروٹیکشن دی تھی. جب مسلمانوں پہ بھی زیادہ ظلم بڑھ گیا تھا تو ایبیسینیا چلے گئے تھے ریفیوج کے لیے. تو وہاں بیٹھے کیوں نہیں رہے کہ ہمیں اللہ پروٹیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو اپنی زندگی میں یہ اپلائی کرتے ہوئے کافی کنفیوژن آتی ہے کہ کہاں ہمیں دوسرے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے اور صرف دعا کیوں نہیں کر لیتے, اور اس طرح. یہ بہت اچھا سوال ہے, لیکن لمبا اس کا جواب اصل میں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی ڈسکشن چاہیے. چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ 1-2 منٹ کے اندر جتنا اس کو کنسائز کر سکوں کر دوں. دیکھیں, توکل کا انٹیگرل پارٹ ہے اسباب کا لحاظ کرنا. توکل کا مطلب اس کو تواکل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے تواکل اور ایک ہوتا ہے توکل.
توکل یہ ہے کہ میکنگ یور اون ایفرٹ اور پھر ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا. تو تدبیر کرنا تقدیر شروع ہوتی ہے ریزلٹس پہ. تدبیر جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, تدبیر کہتے ہیں اپنی اسٹریٹجی بنانا, محنت کرنا, کوشش کرنا, مینز کو اڈاپٹ کرنا. اور جب آپ نے سب کچھ کر لیا, ناؤ اب تقدیر شروع ہو گئی, اب آپ کو توکل کرنا ہے. اب اگر آپ ہوپلیس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ازیوم یہ کر لیا تھا کہ میرے اس ایکشن کا نیسیسری آؤٹ کم یہ تھا, ایبسولوٹ آؤٹ کم یہ تھا. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آؤٹ کمز اللہ کے ہاتھ میں. بڑے سے بڑا ایک ایکشن ہو سکتا ہے, اس کا آؤٹ کم بالکل اپوزٹ نکل سکتا ہے. ہمارا کام صرف تدبیر ہے. ہم اگر اپنے آپ کو ریپریمینڈ کرنا چاہیے تو صرف تدبیر پہ کرنا چاہیے. یار مجھے محنت کرنی چاہیے تھی, میں نے محنت نہیں کی, میں لیزی تھا فار ایگزامپل, یا پھر میں نے اسباب نہیں اختیار کی, مجھے اسباب اختیار کرنے. دیٹس دا اونلی تھنگ. ریزلٹس کیوں نہیں ایسے آئے, یہ میرا حق نہیں ہے. کہ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پہ جو ہے یہ اتقوا اللو, آپ نے کہا یہ کاش کا جو ورڈ ہے نا, اس سے بچو, یہ شیطان کو لے کے آتا ہے. اور یہ اللہ پہ بعض اوقات اعتراض ہوتا ہے کہ کاش میں ایسا کر لیتا تو یہ ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ ریزلٹس میرے ہاتھ میں. ایسی بات نہیں, ریزلٹس اللہ کے ہاتھ میں. دیکھیں ہمارا دین اتنی پازیٹیوٹی میں سکھاتا ہے. تو توکل کا پارٹ جو ہے, انٹیگرل پارٹ ہے توکل کا, وہ ہے میکنگ این ایفرٹ. یہ توکل سے باہر نہیں ہے, توکل کی ڈیفینیشن کے اندر شامل ہے. وہ تواکل ہوتا ہے. تواکل کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے رہنا, کوئی مینز نہ کرنا اور اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھنا. یہ چیز تو بڑی ناپسندیدہ ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر, کہ اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو جیسے واقعی اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تمہیں ایسے رزق دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں. تغدو حماسا وتروح بطانا, آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کے ٹائم وہ نکلتے ہیں خالی پیٹ, واپس آتے ہیں پیٹ بھرے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے نکلتے ہیں؟ تغدو حماسا, تلاش میں نکلتے ہیں. جیسے کہ اللہ کہتے ہیں وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا رزق تلاش کرو. جب تک, کیونکہ جب تک آپ تلاش نہیں کرو گے اللہ کو رزق نہیں دے گا. لیکن آپ کے خیال میں اگر آپ تلاش کر بھی لیں اور تلاش کرنے کے بعد نیسیسری آپ کو رزق ملے گا؟ نہیں, وہ اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے تو اس کے ساتھ آپ نے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے نا, اسی لیے کیونکہ آپ نے ایفرٹ کرنی ہے. لیکن are these efforts going to yield any result? This is the matter of تقدیر. اور اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ میری ان ایکشنز کا بینیفٹ اور آؤٹ کم پروڈیوس کر دیجیے اور مجھے اس کا بینیفٹ دیں. اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات تھوڑی سی ایفرٹ کا بہت زیادہ بینیفٹ بھی دیتے ہیں. تو بہرحال تو آؤٹ کمز جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں, یعنی اس کو اسباب اور مسببات کہتے ہیں. جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب کے بھی خالق ہیں, مسببات کے بھی خالق ہیں. کاز اینڈ افیکٹ کا جو پرنسپل اللہ نے بنایا, یہ اللہ نے بنایا ہے ظاہر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس پرنسپل کو توڑتے بھی ہیں, کیونکہ اللہ کی شان ہے, وہ چاہے جس پرنسپل کے مطابق وہ بعض اوقات انسان کو بغیر ایفرٹ کے بھی مل جاتا ہے. آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو بڑی نعمتیں ان کے پاس ہوتی ہیں. کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو پوری زندگی محنت کر لیتے ہیں, نہیں ملتا ان کو. لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہی ایسے ان گھروں میں ہوتے ہیں جہاں پہ بہت اللہ نے ان کو رزق عطا کیا ہوتا ہے. تو مطلب یہ اللہ کی شان ہے نا. باقی یہ کہ ایفرٹ کرو گے اس کے ریزلٹس, نارمل پرنسپل تو یہی ہے, لیکن ریزلٹس کو آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ ضروری ہے, نیسیسٹی ہے. I hope that answers the question. باقی یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ. یہ اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, رزق کا کیسے ایسوسیشن ہے, اور اسباب کو مزید ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کبھی موقع ملا. So, Jazakallah Sir Mughira for such an interesting, insightful and iman boosting session. So, Barakallahu feekum. Thank you so much, Sir Mughira. So, everyone is also, thank you to everyone. And a form is shared in the chat. That's a feedback form. So, everyone please try to fill that. So, thank you so much all again. Jazakallah khair. Okay, I think I can. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.